موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن گئی اور تمام جادوگروں کی لاٹھیوں کو رسیوں کو وہ نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر وہ سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ایمان کی پختگی عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی وجہ سے، کہ فرعون نے بڑی دھمکیاں دی لیکن فرعون کی دھمکیوں سے وہ مروب نہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے مگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ فما آمن لموسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے، الا ذریۃ من قومہ، مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ ایمان لائے، علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں انہیں فتنے پر وہ مجبور نہ کر دیں، کہیں انہیں وہ ہٹنے پر مجبور نہ کر دیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر چند لوگ ایمان لائے، جو ایمان لائے وہ بھی ڈرتے تھے کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری ہمیں اسلام سے ہٹنے پر مجبور نہ کریں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون زمین میں بڑا متکبر تھا، سر اٹھانے والا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک فرعون حد سے گزرا ہوا تھا۔ اس طرح کی آیتیں اور ایسے واقعات ہمیں یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہم اگر کسی سرکش کو دیکھیں اور کسی کا روب دبدبا دیکھیں اور وہ ہو کافر بد عقیدہ تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں فرعون کو بھی تو 320 سال تک یہ معاملات جو ہے دیے گئے اور اس نے کتنا روب و دبدبا رکھا۔ رب العالمین کی مصلحتیں ہیں، انسان کو لوگوں کی روب و دبدبوں سے دولت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ وقال موسیٰ یا قوم، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، تو اگر تم مسلمان ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو اور فرعون اور اس کے درباریوں کے دھمکیوں سے تم مروب نہ ہو۔ فقالوا، تو وہ مسلمان بولے، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب تو ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ اس کی کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ان پر کافروں کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کے لیے مومنوں کو امتحان بنا دیتا ہے۔ اب وہ کافر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں اور یہ مومنین اللہ والے ہیں تو کیوں پٹ رہے ہیں، کیوں ہمارے دباؤ میں ہیں، تو وہ پھر اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس طریقے سے بھی ان کافروں کا امتحان ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم صحیح ہیں، تبھی تو ہمیں روب و دبدبا حاصل ہے۔ اس موقع پر دعا کیجیے کہ اے اللہ تو ہمیں ایسا نہ بنا، یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ نہ عطا فرما، وَنَجِّنَا، اور ہمیں نجات دے، برحمتک، اپنی رحمت سے،
من القوم الکافرین، کافر قوم کے مکر و فریب سے، یعنی اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ان کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا، کہ آپ دونوں اپنی قوم کو ٹھہرانے کے لیے مصر میں گھر بنائیے۔ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، مصر میں اپنی قوم کے لیے آپ مکانات بنائیں، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ اب ان قریب فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہو جائے گی، تو اس لیے آپ اپنی قوم کو مصر میں بسانے کے لیے مکانات کی تعمیرات شروع کریں۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ کرو۔ بعد نے فرمایا اس سے مراد یہ کہ اپنے گھروں کا جو رخ ہو وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے، آتیت فرعون وملأہ زینہ، اے اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت دی ہے، وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں مال دیا ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے رب ہمارے اس لیے کہ تیری راہ سے بہکا دیں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مالک یہ فرعونی مال رکھتے ہیں، دنیا کی زینت رکھتے ہیں، اس کے ذریعے یہ لوگوں کو دین سے بہکاتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے اور ایک عام مشاہدہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے جو متوالے ہوتے ہیں وہ دنیا سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو جب فرعونیوں کے پاس اتنا مال ہے تو جو بھی انہیں دیکھتا ہے تو وہ ان سے متاثر ہوتا ہے، ان کے روب میں آتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، اور حق کے مقابلے میں ان کی باتوں کو وہ ترجیح دیتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر برائیاں کیوں عام ہو رہی ہیں، اس لیے عام ہو رہی ہیں کہ لوگ عام طور پر مالداروں کو دیکھتے ہیں، لوگ متاثر ہوتے ہیں مالداروں سے۔ اسی لیے دشمنان اسلام اگر کوئی فیشن اور کوئی برائی عام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ مالداروں میں لائی جاتی ہے، باقی غریب عوام تو ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے وہ اندھے بیروں کی طرح بھاگتی ہے، جس طرح بکریاں اور بھیڑیں بھاگتی ہیں۔ لیکن ایمان والے اور جو متقی ہوتے ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی نظر تو آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے مالک مولا تو ان کے اس مال کو تباہ کر دے، ان کی زینتوں کو تباہ کر دے، تاکہ یہ اس مال کے ذریعے لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے مال سے دین کو نقصان پہنچاتا ہو تو اس کے مال کی ہلاکت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تقدیر کا یہ فیصلہ جانتے تھے کہ فرعون اور فرعونی ایمان نہیں لائیں گے اور یہ ہلاک ہوں گے، تو جب یہ ایمان نہیں لائیں گے اور بغیر ایمان لائے ان کا ہلاک ہونا مقدر ہے، تو آپ نے دعا کی کہ اللہ ان کے مال کو جو ہے وہ ہلاک فرما دے تاکہ لوگوں کو یہ نقصان نہ پہنچائے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مال کو برباد کر دے۔ واشدد علی قلوبہم،
اور ان دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پھر وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھیں. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم دونوں کی دعائیں قبول کی ہیں، تم دونوں کی دعائیں قبول کی گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور حضرت ہارون نے آمین کہا تھا. تو آمین کہنے والا بھی دعا میں شامل ہے، دعا کرنے والا ہے. یہاں پہ فرمایا گیا کہ تم دونوں کی دعائیں قبول ہو گئیں، مگر اس کا اثر ظاہر ہوا 40 سال کے بعد. لہذا دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. دعا تو قبول ہو جاتی ہے لیکن اثر بسا اوقات تاخیر سے آتا ہے. فاستقیما، تو تم دونوں ثابت قدم رہو. ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں کی راہ تم کبھی نہ چلنا کہ جو نادان ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا. البحر، اسے سمندر بھی کہا جا سکتا ہے اور دریا بھی کہا جا سکتا ہے. اصل میں آج کل ہماری اردو میں دریا اور سمندر میں فرق کیا جاتا ہے، لیکن عربی میں البحر جو ہے وہ دریا کے لیے بھی آتا ہے اور سمندر کے لیے بھی آتا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ بحر قلزم تھا اور یہ سمندر تھا، بعض فرماتے ہیں یہ دریا تھا، اور بعض نے ان دونوں اقوال کی تطبیق اس طرح کی کہ دریائے نیل جو ہے جہاں پر ختم ہوتا ہے اور بحر قلزم جہاں شروع ہوتا ہے، تو دریائے نیل بحر قلزم میں داخل ہوتا ہے، اس جگہ پر یہ غرق ہوئے. لہذا ایک لحاظ سے وہ دریا ہے اور دوسرے لحاظ سے سمندر ہے. اور بنی اسرائیل سمندر کے پار ہو گئے، فرعونی سارے غرق ہوئے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور جب اس نے دیکھ لیا کہ اب اللہ کا عذاب آ چکا ہے اور اب میں بچ نہیں سکوں گا. قال آمنت، بولا میں ایمان لایا. اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا قبول نہیں ہوتا. انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، بے شک نہیں کوئی معبود مگر وہی معبود ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں. یہ فرعون نے کہا. الآن، تو اس سے کہا گیا اب تو ایمان لایا. الآن، کیا اب، یعنی کیا اب تو ایمان لایا. وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور پہلے تو نے نافرمانی کی. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فسادی تھا. ان آیات سے معلوم بالکل واضح ہے، اور یہ بات تو ہر کوئی مسلمان جانتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کی قدر کر لے، کیونکہ جب موت کے فرشتے سامنے آئیں گے تو اس وقت کی توبہ قبول نہ ہوگی. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے، ہم تیری لاش کو رکھیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے. یعنی لاش موجود ہوگی، لوگ دیکھیں گے تو پوچھیں گے یہ کون ہے،
کہا جائے گا یہ فرعون ہے، پھر لوگ تیرا واقعہ یاد کریں گے اور دیکھیں گے کہ غرور و تکبر کرنے والوں کا کیسا انجام ہوتا ہے۔ تو آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے۔ یوں تو احرام مصر میں جتنی لاشیں ہیں انہیں ممی کیا گیا ہے، لیکن فرعون کی جو لاش ہے اس کو ممی نہیں کیا گیا۔ ممی سے مراد یہ ہے کہ اس پر مسالہ نہیں لگا ہوا، کیونکہ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، تو بغیر مسالہ لگے وہ اسی طرح موجود ہے، اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور پھر آپ دیکھ کر ضرور حیرت ہوگی کہ اس کا دماغ کیوں خراب ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کہا، اور صرف خدا نہیں کہا بلکہ اس نے کہا کہ جتنے خدا ہیں سب چھوٹے ہیں اور میں سب سے بڑا خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دولت بڑی خطرناک چیز ہوئی کہ دولت بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین دولت کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ایسی دولت عطا فرمائے جو قرب الہی کا ذریعہ بنے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالی ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔